وہ لاہور کی ہیرا منڈی کی خوبصورت اور مشہور ترین طوائف تھی۔ اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیوں اور پروٹوکول والے لوگ ہی آتے جاتے تھے۔ کسی عام آدمی کی اتنی اوقات نہ تھی کہ وہ اس کی دہلیز پر چلا جاتا۔ صاف ہے، جہاں سیٹھ اور بڑی بڑی انڈسٹریز کے مالکوں کا آنا جانا ہو، وہاں کسی مڈل کلاس کی کیا اوقات بھلا۔ میں کیونکہ اسی محلے کی مسجد کا امام تھا تو آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ میں بڑی مشکل سے حاجی صاحب کے بار بار اصرار کرنے پر اس محلے میں آیا تھا کہ اگر آپ اس محلے کی مسجد میں چلے جائیں تو طوائفوں کے محلے میں موجود یتیم اور بے سہارا بچوں کی اچھی طرح تربیت ہو جائے گی، وگرنہ یہ بھی اسی راستے پر چل نکلیں گے۔ مجھے ہر اس انسان سے گھن آتی تھی جو مجھے اس محلے میں یا اس کے آس پاس دکھائی دیتا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس محلے میں آتے ہی ایک بات صاف صاف بتا دی تھی کہ نہ تو وہ کبھی میری غیر موجودگی میں کبھی دروازہ کھلا رکھے گی اور نہ ہی کسی بھی محلے والی عورت سے کسی قسم کا میل جول رکھے گی۔ محلے میں کافی زیادہ تعداد ان بچوں کی تھی جو اپنے والدین کے گناہ کا نتیجہ تھے۔ کچھ ایسے بچے بھی تھے جن کو نہ تو اپنے باپ کا پتہ تھا اور نہ ہی ماں کا۔ خیر، میں نے بھی کبھی ان بچوں سے ان کے گزر اوقات یا پناہ کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ میں تو بس باقاعدگی سے نماز عصر کے بعد حاجی صاحب کے بچوں کو درس دینے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ وہی طوائف جس کو لوگ ٹینا کے نام سے پکارتے تھے، 5 بچوں کو ساتھ لے کر مسجد کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ مجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، مولوی صاحب، ہم گناہ گار اور بدکار لوگ ہیں، مگر یہ معصوم ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو طوائف کے وجود سے نفرت ہے، مگر آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ طوائف کو پیدا بھی یہی معاشرہ کرتا ہے۔ اس کو اس کام پر مجبور بھی تو اسی معاشرے کے افراد کرتے ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں کہ ان بچوں کو درس کے لیے اپنے پاس بٹھا دیجیے۔ ان کا سارا خرچ میں آپ کو ادا کروں گی۔ میں خاموش رہا اور وہ بچوں کو مسجد میں بٹھا کر چلی گئی۔ چند دن بعد وہ اپنے کسی رشتہ دار عورت کے ساتھ مسجد میں بچوں کو خیرات کھلانے آئی تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا اور لے کر بچوں کو دے دی۔ فیس کے لیے بھی میں نے منع کر دیا تھا کہ میں ایک طوائف کی کمائی سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ دن گزرتے رہے اور آئے دن مسجد میں درس کے لیے آنے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے اب یہاں رہتے ہوئے 3 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن آج تک کبھی بھی اس سے بات تک نہ ہوئی تھی۔ ایک دن جب میں شہر سے واپس محلے میں اپنی بیوی کے ہمراہ لوٹا تو حاجی صاحب نے بتایا کہ ٹینا کی صحت بہت خراب جا رہی ہے۔ میں نے علاج کے بارے میں حاجی صاحب سے پوچھا تو حاجی صاحب نے بتایا کہ بڑے بڑے سیٹھوں نے اس کو مفت میں علاج کرانے کی آفر کی ہے، مگر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ دن گزرتے رہے اور بڑے بڑے لوگ اس کی عیادت کو آتے رہے۔ ایک رات حاجی صاحب نے آ کر میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو حاجی صاحب بتاتے ہی رونے لگے کہ ٹینا کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے حاجی صاحب پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک طوائف کے لیے کیوں کر روئے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب نے مجھے اعلان کرنے اور جنازہ پڑھانے کو کہا تھا۔ میں نے جواب دیا، جناب، میں اس کی وفات کا اعلان تو کر دیتا ہوں، مگر ایک طوائف کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہوں۔ حاجی صاحب خاموشی سے چلے گئے۔ میں جب صبح کی جماعت سے فارغ ہوا تو یہ سن کر حیران ہو گیا کہ محلے میں جتنے بھی یتیم اور بے سہارا بچے تھے سبھی اسی نے سنبھالے ہوئے تھے۔
وہی ان کی پرورش کر رہی تھی اور ان کی دینی و دنیاوی تعلیم سے لے کر نان و نفقہ تک کے اخراجات بھی وہی اٹھا رہی تھی۔ مسجد کی زمین بھی اسی نے خرید کر دی اور اس کی تعمیر میں بھی اس نے اچھا خاصا حصہ ڈالا تھا۔ نوجوان لڑکیوں کو خود انحصار بنانے کے لیے ایک سیٹ سے مل کر محلے میں ایک تربیتی مرکز بھی بنوایا ہوا تھا۔ جیسے ہی مجھے اس کے نیک کاموں کا علم ہوا تو میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں نے فوراً اللہ کے حضور توبہ کی کہ کیا پتہ اللہ کو اس کا کوئی ایک نیک عمل پسند آ جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ بے شک وہ بڑا رحیم ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے پکڑ لے۔